ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات کو سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں سوالات جوابات کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو پہلے دیکھتے ہیں اپنے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرا کام ہے شیشے کے برتنوں کا، جیسے گلاس ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شیشے کا ٹوٹنا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، بلا ٹل گئی، تو اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ کچھ تو لوگ تو برا سمجھتے ہیں، ان کے یہاں یہ کہ اچھا ہے، شیشے کے برتن ٹوٹ گیا تو کوئی بلا ٹل گئی ہوگی، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیشے کا برتن یا کسی بھی نقصان ہو جانے پر ایک تو یہ ہے کہ انسان یوں تصور کرے کہ یہ جو نقصان میرا ہوا ہے ممکن ہے کہ اس سے بڑی کوئی آفت مجھ پر آنے والی ہو، اور یہ چھوٹا نقصان ہو گیا ہے، تو اس اعتبار سے تو یوں سوچنا اور سمجھنا ٹھیک ہے۔ اور بسا اوقات انسان کے سامنے آنے والی آفات میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ چھوٹی اس شخص کو تکلیف جو ہے وہ پہنچاتا ہے اور اس کے ذریعے سے بڑی آفت کو جو ہے وہ اس سے دور فرما دیتا ہے من جانب اللہ، ہے من جانب اللہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ شیشے کا ٹوٹنا جو ہے وہ فائدہ مند ہو اور کسی اور چیز کا ٹوٹنا جو ہے وہ فائدہ مند نہ ہو، اور یعنی یہ نقصان ہے۔ ہاں، نقصان تو ہے، یعنی انہوں نے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوش بختی کی جو ہے وہ علامت بنا یا جو ہے وہ کوئی اور فائدے کی جو ہے وہ بات ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ نقصان بہرحال، اور نقصان چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، شیشے کے ٹوٹنے کا ہو یا کسی بھی چیز کے گمنے کا ہو، ٹوٹنے کا ہو، تو اس کا کسی چیز کی اچھے ہونے کے ساتھ یا برے ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جس طرح بدشگونی لینے سے منع کیا گیا، اسی طریقے سے آپ جو اچھا شگون لیتے ہیں تو وہ بھی کسی ایسی چیز سے لیتے ہیں کہ اس میں وہ شگون کا معنی پایا جاتا ہے، نہ یہ کہ آپ الٹا جو ہے وہ نقصان والی چیز سے جو ہے وہ شگون جو ہے وہ لینا شروع کر دیں۔ ہاں، ایسا ہو کہ آدمی کسی گناہ کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے اور اب وہ چیز جو ہے وہ اس کو ایسا نقصان پہنچا کہ جس کی وجہ سے وہ اس گناہ کی طرف نہیں بڑھ سک رہا۔ صحیح ہے، گاڑی خراب ہو گئی، ہاں، یہ تو اپنے حق میں بہتر سمجھے کہ بھئی یہ اچھا ہے کہ یار یہ میں گناہ سے جو ہے وہ بچ گیا، اگرچہ میں تو اپنے قصد اور ارادے سے جا ہی رہا تھا، لیکن یہ جو ہے وہ بیچ میں ایک عارضہ لاحق ہو گیا، تو یہ تو اس کے حق میں اس اعتبار سے بہتر ہے۔ لیکن یوں سمجھنا کہ جناب شیشہ ٹوٹ رہا ہے تو اب جناب مال و دولت آئے گا یا جو ہے وہ اور کوئی جو ہے وہ ہمیں فوائد حاصل ہوں گے، تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں شیشے کے کام کرنے والے جو ان کے ملازمین ہیں انہوں نے بتا دیا کہ بھی ٹوٹے گا تمہارے طرف سے کوئی بلا ٹلے گی؟ یہ اصل میں کئی بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ صرف شیشے نہیں، جیسے دودھ بھی ہے نا، تو دودھ کے گرنے کو بھی جو ہے وہ گھر کے اندر بڑی بوڑھیاں یہی کہتی ہیں کہ بھئی اس کو جو ہے وہ برا نہ کہو، حالانکہ ہوا وہ بھی ایک نقصان ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو جو ہے وہ برا نہ کہو، تو اسی اعتبار سے شاید شیشہ بھی انہی کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ ان کی جانب سے یہ چیز بڑھا دی گئی، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے، آگے شعبان المعظم، شعبان شریف، پھر رمضان المبارک،
ظاہر ہے یہ تینوں مہینے میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک رجحان ہوتا ہے کچھ نیکی کی طرف، کچھ گھرانے، کچھ فیملیز، کچھ خواتین روزوں کے اہتمام آ جاتے ہیں، کہیں کچھ اور اس طرح کے وہ اپنے اوپر عبادات کے معاملات وہ رغبت پکڑتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے؟ اور یہ جی بالکل، جو ہے وہ رجب کے مہینے کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے. احادیث مبارکہ میں بھی اس کے فضائل بیان ہوئے. رجب کو اللہ پاک کا مہینہ جو ہے وہ قرار دیا گیا، تو لہٰذا رجب کے مہینے میں بالکل جو ہے وہ انسان کو عبادت کرنی چاہیے. اور بزرگان دین کی سیرت سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب ماہ رجب آتا تو وہ جو ہے وہ اپنے کام کاج وغیرہ جو ہے وہ سمیٹنا شروع کر دیتے، اپنے کاروبار وغیرہ، اور عبادت کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے. اور خاص کر آپ یوں کہیے کہ اس دفعہ جو ہمارے یہاں پر رجب کا مہینہ ہے یا شاید شعبان کا مہینہ بھی، یہ سردیوں کے موسم میں ہے. سردیوں کا موسم ویسے ہی جو ہے وہ مومن کے لیے جو ہے وہ بہار کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر انسان رات میں جو ہے وہ قیام بھی کر سکتا ہے اور دن میں روزے بھی آسانی کے ساتھ رکھ سکتا ہے. رجب کے مہینے میں جہاں دیگر عبادات ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس کے روزوں کے اپنے فضائل ہیں، اور ان ایام میں سردیوں کے اندر روزے رکھنا بھی جو ہے وہ آسان ہے. تو بالکل اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں بھی شعبان المعظم کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھیں، خاص طور پر وہ اسلامی بہنیں جن کے پچھلے روزے قضا ہیں مخصوص ایام کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے. اسی طرح وہ مرد حضرات بھی جن کے روزے جو ہے وہ قضا ہیں، ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ سردیوں کے اندر آپ کے پاس روزہ رکھنا جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، تو آپ اپنے ان قضا روزوں کی ادائیگی جلد از جلد کر سکتے ہیں. جی مزید سوال. میرا ایک 4 سال کا بیٹا ہے چھوٹا، نماز کی پابندی بھی کرتا ہے اور مدنی چینل کو دیکھتا بھی ہے. اس کے سر پہ جالی والی ٹوپی دی ہوتی ہے سبز رنگ کی، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا وہ کھیل کود میں اچھل کود میں اگر وہ ٹوپی زمین پہ اکثر گر جاتی ہے یا کچھ پہ مٹی لگ جاتا ہے تو اس کی کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ اور وہ دوسری بات ہے کہ وہ پہن کے سو بھی جاتا ہے اکثر اوقات اور وہ اتارنے نہیں دیتا. جی گرین ٹوپی ہے، یہ نیچے گرتی ہوئی تو شاید یہ اس طور پر کہیں کہ گرین کلر کی ہے، سبز کلر کی ہے. جی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ٹوپی کا ویسے ہی جو ہے وہ ادب کرنا چاہیے، اور گرین ٹوپی جب مناسبت ہے نسبت ہے کلر کو تو اس اعتبار سے جو ہے وہ عشق کے اعتبار سے آدمی اس کا خیال رکھے تو بہت اچھی بات ہے. البتہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بچے کو بھی سمجھائیں گے اور خود بھی کہ ٹوپی ویسی قابل تعظیم جو ہے وہ چیز ہے تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے. باقی وہ پہن کر کھیلتا ہے یا پہن کر سو بھی جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. ننگے سر ویسے ہی جو ہے وہ رہنا اچھی بات نہیں ہے، تو اگر بچہ ٹوپی پہن کے رکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. عام طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں، اب 3 سال والے وہ بھی کبھی کبھی ان کو بھی شوق ہو جاتا ہے، 4 سال 5 سال تھوڑا سمجھدار بچہ ہو جاتا ہے لیکن وہ ٹوپی رکھتے ہیں، شوق ہو جاتے ہیں. اب بیسک جو والدین کو دیکھنا ہے کہ جب بچے کی عمر جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، اب بچہ 7 سال کا ہو گیا تو اب اصل ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. یعنی شروع میں جب بچے ہوتے ہیں تو ان کو شوق سے ہم بھی پہنا دیتے ہیں اور کبھی وہ شوق سے خود پہن لیتے ہیں. جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سائڈ پہ رکھنا شروع کر دیتا ہے ان چیزوں کو. اچھا نماز میں بھی یہی معاملات ہے. 4 سال کا بچہ ہوگا، 3 سال کا ہوگا، مسجد میں لوگ لے کر آئے تھے اور وہ بعض اوقات دوسروں کی بھی نمازیں خراب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ان کو 7 سال میں ایک والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو نماز کا کہیں، اچھا اس میں بھی کچھ نہ کچھ شوق میں لے آتے ہیں یا بچے آ جاتے ہیں. کفیل صاحب جب بیسک 10 سال کی عمر ہوگی کہ اب بچہ بھی ایک شعور والا ہو گیا اور اب اسے پراپر نماز پڑھانی ہے، اس سے پہلے ہی پڑھانی ہے لیکن یہ اب زیادہ تاکیدی حکم آ گیا تو اب وہ اتنا ہی بچوں سے وہ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ بڑا ہو گیا، یہ کہنا نہیں مانے گا. یہی تو والدین کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ 4 سال والے بچے پہ زیادہ ہے یا 7 سال 8 سال والے بچوں پہ زیادہ ہے؟ بچہ جس طرح بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اتنی والدین پر تربیت کی ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے. جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت تو تربیت کے بجائے آپ اس کی کیئر کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ایسی چیزیں اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ویژولز کے اندر آپ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کے سامنے کچھ ایسے کام کرتے ہیں یا اس کے سامنے کچھ ایسی ویڈیوز یا کوئی ایسی چیزیں چلاتے ہیں جو چیزوں کو دیکھ دیکھ کر وہ خود کچھ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ ابھی اس میں اتنا عقل و شعور نہیں ہوتا کہ آپ اسے بیٹھ کے سمجھائیں گے تو وہ آپ کی باتوں کو سمجھے گا، وہ آپ کا بیان سنے گا اور وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگا. اچھائیاں یا اس کی کوئی لڑائیاں یا اس کی ناراضگیاں یا چیزیں توڑنا یا کچھ بھی
وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی وہ معنی بچہ نہیں ہے۔ رکھتا. اگرچہ ابھی بھی سے بھی بہت ساری چیزوں کے اندر اس کو اس بات کا تو احساس دلایا جائے کہ بیٹا یہ کام غلط ہے. جیسے وہ کسی بچے کو مار کر آ گیا تو آپ اسے بتائیں گے کہ نہیں وہ یہ غلط بات ہے. اسی طرح اس نے کسی چیز کا نقصان کر دیا تو آپ اس سے بھی جو ہے اسے جو ہے وہ روکیں گے. لیکن اب ایسی چیزوں کی طرف ایک ہے ان چیزوں سے ہٹ کے کہ آپ اس کو بولیں کہ بھئی فلاں تم نیکی کا کام شروع کر دو، تو وہ ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ وہ آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ دیکھے گا ابو کر رہے ہیں تو وہ بھی کرنا شروع کر دے گا. لیکن جب بچہ 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کی عمر میں آتا ہے تو اب بچہ سمجھدار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ اسے بٹھا کے بتا سکتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، نماز اسلام میں نماز کا حکم کیا ہے، ہمیں کیسے ادا کرنی چاہیے. اچھا پھر جو نماز میں جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ بھی وہ سیکھ سکتا ہے. اور کئی جگہوں پر وہ اسکول یا مدرسے میں وہ چیزیں سیکھ ہی رہا ہوتا ہے. اب ہوتا ہے کہ آپ اس کو ان چیزوں کی طرف عملی طور پر پریکٹیکل زندگی میں اس کو اس چیز کی طرف لے کر آئے. اچھا پھر مگر دوسری طرف جہاں وہ اس کا عقل و شعور بڑھ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف شیطان جو ہے وہ اس کو بہکانے کی طرف بھی بڑھا رہا ہوتا ہے. تو اب ایسے میں آپ کا اسے چھوڑ دینا کہ یار ہم نے تو بولا تھا اب نہیں سنتا کیا کریں، نہیں، یہ وقت چھوڑنے کا نہیں ہے. یہی تو وقت ہے کہ جب شیطان اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے آپ نے اسے جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنا ہے، وہاں اس غلط راستے سے اس کو دور کرنا ہے. تو اب ایسے وقت کے اندر اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو پھر جو دوسرا اسے اپنی طرف کھینچے گا وہ اس طرف چلے جائے گا. اور یہ عام حالات کے اندر بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایسے بچوں کو والدین چھوڑ دیں تو معاشرے کے اندر وہ جس جگہ اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں، وہ چاہے اسکول کی گیدرنگ ہے چاہے گلی محلے کی گیدرنگ ہے، تو وہ پھر وہ گیدرنگ جو ہے وہ بچے کو اپنی طرف لے جاتی ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، بچے کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی خود اپنے کردار سے بھی کہ آپ کا اپنا عمل بھی ہو کہ آپ بھی نماز پڑھیں، مسجد میں نماز کے لیے جائیں، اور بچوں کو بھی جس طرح اسکول آپ جو ہے وہ زبردستی بچوں کو بھیجتے ہیں تو اسی طرح مسجد میں لے جانے کے لیے آپ باقاعدہ اہتمام کریں، تاکید کریں. آپ اسکول میں یوں چھوڑ نہیں دیتے کہ جانا ہے تو جاؤ، نہیں جانا تو نہیں جاؤ. صحیح بات ہے. آپ صبح زبردستی جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. اور ابھی تو سردیوں کے موسم میں اگر بات کریں تو فجر اور اسکول کے ٹائمنگ بالکل کلوز ہیں. جی مگر اب وہی دیکھیں کہ آپ فجر میں نہیں اٹھاتے لیکن جو ہے وہ اسکول کے لیے آپ جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں بچے کو. اس وقت کوئی بچے کا عذر جو ہے وہ قابل قبول آپ کے نزدیک نہیں ہوتا، حالانکہ دونوں چیزوں کے اندر بس اوقات فرق نہیں ہوتا. بول بھی دے کہ سردی ہے، ٹھنڈ لگ گئی، مجھے بخار ہے، سختی کر کے اٹھائیں گے کہ اٹھو فریش ہو جاؤ گے، باہر جاؤ گے سیٹ ہو جاؤ گے. تو جہاں آپ اس کی آپ جو اسکول کی طرف بھی جو آپ لے کے جا رہے ہیں اس بچے کا دنیاوی اعتبار سے مستقبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہیں اس کا آخرت کا مستقبل بھی بہتر بنانے کے لیے آپ کو ہی کوشش و تربیت کرنی ہوگی. جی مزید سوال. کویت سے محمد جاوید طاری بول رہا ہوں. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ کویت میں رہتے ہیں لیکن ایک ہمارے بھائی ہیں تو ان کو دوسرے دن تیسرے دن 100 کلومیٹر جانا ہوتا ہے دور کام کے لیے. پھر شام کو اپنے گھر آتے ہیں. بھائی جو ان کی ادھر ہی ہے، سارا ساز سامان ادھر ہی روم ہے ان کا، سال کا ویزا لگ جاتا ہے ان کا، سال بھر کے بعد گھر جاتے ہیں. کبھی ایمرجنسی ہو گئی تو 6 مہینے یا 4 مہینے میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہر دوسرے تیسرے دن کو 100 کلومیٹر تقریباً کام پہ جانا ہوتا ہے. شام کو واپس آ جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں، ایسا ہے. تو کیا وہ ہمیشہ قصر ہی پڑھیں گے کہ جب وہ اپنے گھر آ جائیں گے تو پوری پڑھیں گے، جب سفر پہ جائیں گے تو قصر پڑھیں گے؟ وضاحت فرما دیجیے. جی غالباً کویت سے سوال ہے کہ اب وہاں سے ان کو ان کے بھائی کو کہیں کام جانا ہوتا ہے اور 100 کلومیٹر بن جاتا ہے. جی اب ہر دوسرے دن جانا پھر آنا، تو یہ دونوں اعتبار سے شاید پوچھ رہے ہیں کہ راستے تو ہیں، راستے کے حوالے سے جانا ہے وہاں، اور واپسی جو آتے ہیں تو اس کے اعتبار سے کیا؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہاں سے پاکستان سے گئے ہوئے ہیں تو اب وہاں جا کر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ کسی ایک جگہ پر ہے تو وہاں پر مسافر نہیں بلکہ مقیم ہو جائیں گے. لیکن جب یوں ویزا تو ان کا 1 سال کا ہے وہاں پہ، یا رہنے کی نیت تو وہاں 6 سال کی ہے، 6 مہینے کی ہے یا 6 سال کی ہے، لیکن اس دوران ان کا جو سفر ہے چاہے وہ کام کی غرض سے ہی ہے، وہ جب 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت کا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ وہاں مثال کے طور پہ گئے اور انہوں نے نیت کی کہ میں نے 15 دن یہاں رہنا ہے، لیکن تیسرے دن مثال کے طور پر ان کو کوئی کام مل گیا کیا ہو کہ بھائی ادھر جو ہے وہ یہ مال ڈیلیور کر دیں، تو اب یہ وہاں مال ڈیلیور کرنے چلے گئے. تو جب انہوں نے شرعی مسافت کی مقدار سفر کر لیا تو ان کا یہ یہاں پہ جو 15 دن کا انہوں نے اقامت کی نیت کی تھی، یہ وطن اقامت کہلاتا ہے، وہ باطل ہو گیا.
اب دوبارہ آئے اور ان کو پتا ہے کہ میں اب بھی 15 دن مزید نہیں رکوں گا بلکہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے جانا ہی ہے، تو 15 دن کی نیت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آگے جانا ہی ہے. تو ایسی صورت کے اندر یہ یہاں پر بھی اور جہاں سفر کر کے جا رہے ہیں وہاں بھی راستے میں سب جگہ یہ قصر ہی پڑیں گے، سوائے یہ کہ اپنے ملک میں جب آئیں گے اور اپنے شہر کی حدود میں پہنچیں گے تو وہاں اگرچہ 1 دن کے لیے جا رہے ہوں وہاں مکمل نماز ادا کریں گے. صحیح. مگر یہ دیکھ لیا جائے کہ جو انہوں نے 100 کلومیٹر کہا، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ شہر کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کے 20 کلومیٹر ہو جاتے ہیں، تو جو سفر کی مقدار کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کے شہر کی حدود کے باہر سے کاؤنٹ کیا جائے گا. صحیح. جہاں شہر کی آبادی ختم ہو گئی وہاں سے آگے دیکھیں گے کہ جہاں جا رہے ہیں وہ کتنا مسافت ہے. اچھا، وہاں جو آگے جا رہے ہیں تو آگے بھی کسی اور شہر میں جا رہے ہیں، جی، تو اس شہر کی بھی جو ہے وہ مسافت شروع ہونے تک یعنی اس شہر کی وہ حدود کو ہی دیکھیں گے یا اس شہر کے اندر ہی جتنا گھومنا پھرنا ہے؟ نہیں، اس شہر کی حدود کو ہی جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس شہر کی آبادی شروع ہونے تک. تو ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہے تو پھر یہ مسافر ہو جائیں گے، اور اگر درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 92 کلومیٹر سے کم ہے، 80 کلومیٹر ہے، 70 کلومیٹر ہے، تو پھر یہ مقیم ہی رہیں گے وہاں بھی اور یہاں بھی، دونوں جگہوں پر، جہاں کام سے جا رہے ہیں وہاں بھی اور جہاں پر انہوں نے ابھی اپنی جگہ بنائی رہائش کی وہاں بھی. اچھا، اگر یہ وہ واقعی اتنا 100 کلومیٹر بن جاتا ہے تو پھر جب یہ واپسی آئیں گے تو پھر یہ واپسی مسافر بن جائیں گے؟ جی، واپسی مسافر بن گئے. اب اگر دوبارہ 15 دن کی رہنے کی نیت ہوگی تو مقیم ہوں گے، نہیں ہوگی ان کو پتہ ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ بھائی جو وہ آنا جانا لگا رہتا ہے، بعض لوگ ڈرائیور کی نوکری کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ وہ ڈرائیوری کے اوپر جانا ہی جانا ہے ہمیں، تو 15 دن یہاں رہنے کے بنیں گے ہی نہیں. تو ایسی صورت کے اندر وہ مسافر ہی رہیں گے، قصر نماز ادا کریں گے دونوں جگہ کے اوپر، دونوں جگہ قصر نماز، دونوں جگہ پر قصر نماز ہی ادا کریں گے. اچھا، اس ملک کو وطن اصلی بنانے کی کوئی صورت ہے کہ یہ نیت ایسے شخص جو جا رہے ہیں وہاں پہ بھلے 6 سال ہیں لیکن 6 سال سے تو وطن اصلی نہیں بنے گا، اگر ارادہ ہے کہ 6 سال بعد واپسی آ جانا ہے؟ یہ تو ہوتا ہے لمیٹڈ کہ ویزا اتنے سالوں کا ہے، اس کے بعد تو اگر کوئی رہ بھی رہا ہے تو وہ غیر قانونی بھی بعض اوقات رہ رہے ہوتے ہیں، تو یوں یہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اب یہاں رہنا ہے، یہ میرا وطن بن گیا، ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بعض ممالک کے اندر شہریت مل جاتی ہے کہ آپ وہاں کے جو ہے باقاعدہ شہری بن جاتے ہیں، تو وہاں جب آپ کو وہاں کی شہریت مل جائے گی اور پھر اس شہریت ملنے کے ساتھ ساتھ ارادہ بھی یہی ہے کہ اب میں نے یہیں رہنا ہے، ٹھیک، اب میں نے پیچھے پلٹ کے نہیں جانا. ملنے ملانے تو جانا آپ، ہاں، ملنے ملانے جانا ہے، مطلب واپسی رہائش کے لیے اپنا دوبارہ یہ وطن چھوڑ کر میں اس وطن میں دوبارہ شفٹ ہو جاؤں، یہ ارادہ نہ ہو تو وہ پھر آپ اس ملک کہ آپ شہری بن جائیں گے، وہاں پر آپ مقیم ہو جائیں گے. ٹھیک. لیکن کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن کے اندر شہریت نہیں ملتی نہیں، نیشنل ملتی ہی نہیں ہے، تو اب وہاں پر آپ کا ویزا بہرحال لمیٹڈ ہی ہے، اور وہاں ہر ایک کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہاں ہمیشہ تو رہ ہی نہیں سکتے، ہمیں بہرحال جو ہے وہ بیک ہو کر پاکستان ہی جانا ہے، چاہے وہ بڑھاپے میں جائیں، کبھی بھی جائیں. تو لہٰذا ایسی صورت میں وہ وہاں پر وطن اقامت ہی ان کا زیادہ سے زیادہ وہ بنے گا، اور شرعی سفر جب کریں گے تو وہ وطن اقامت باطل ہو جائے گا اور یہ شرعی مسافر بن جائیں گے. جی، مسیح صاحب. صاحبہ میری ہیں، ضعیف ہیں، اور ان کو ابھی صورت جو ہے نا جو وطروں میں پڑھی جاتی ہے دعائے قنوت، وہ یاد مطلب نہیں رہتی، دعائے قنوت کی جگہ پہ کوئی اور دعا پڑھ سکتی ہیں؟ جی، دعائے قنوت کی جگہ کوئی اور؟ جی ہاں، اس کی جگہ پر وہ کوئی دعائے معصورہ پڑھ سکتی ہیں، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیں، یا اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لیں، تو اس سے بھی دعائے قنوت کا واجب ادا ہو جائے گا. جی، مزید سوال. جی، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے، اگر کسی کوئی بندہ قضاء عمری کر رہا ہو، اس کے لیے اثر اور عشاء کی پہلے کی جو 4 سنت ہیں ان کو چھوڑ کر ان کی جگہ وہ اپنی قضاء نمازیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. اثر اور عشاء انہوں نے بطور خاص کہہ دیا، سائل بھی جانتے ہیں کہ یہ غیر موقدہ ہیں، تو کون سی چھوڑ سکتے ہیں، کون سی نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ تھوڑے ڈیٹیل سے بتا دیں. سنت غیر موقدہ اور نوافل، ان کو چھوڑ کر ان کی جگہ پر قضاء عمری ادا کی جا سکتی ہیں. سنت مؤکدہ جو ہیں انہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. سنت مؤکدہ جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر کے بعد والی 2 سنتیں، اسی طرح مغرب کے بعد کی 2 سنتیں اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، تو یہ نہیں چھوڑ سکتے. اس کے علاوہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان میں جو ابتدائی ہیں وہ عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، اور بقیہ نمازوں میں جو بعد میں نوافل ہیں وہ انہیں چھوڑ کر ان کی جگہ پر بالکل قضا نماز ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور اس میں ترغیب کیا ہے؟ یعنی بعض تو کہتے ہیں کہ وہ سنت غیر موقدہ یا نفل پڑھ ہی نہیں سکتے،
اور بعد کہتے ہیں کہ ہماری عادت ہے کہ چلو ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو پچھلی جو رہتی ہیں وہ تو سو رہتی ہیں ان کو کریں گے، لیکن یہ ہم پڑھ تو لیں عصر کی یا عشاء کی، تو آپ کہیں گے کیا؟ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ منع ہے۔ وہ جو ہے کہ نوافل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتے جب تک کہ قضا ذمے میں ہو، وہ عام نوافل کے لیے، وہ نوافل یا سنتیں جن کی احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ فضائل وارد ہوئے ہیں تو انہیں بالکل جو ہے وہ قضاء عمری والا شخص بھی پڑھ سکتا ہے۔ مگر اگر اسے لگتا ہے کہ میں وہ پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد میرے میں ہمت نہیں بچتی اور میں جو ہے وہ قضا نماز نہیں پڑھ پاتا، تو اب اس کو یہ مشورہ ہے کہ اس کی جگہ پر یہ قضا نماز جو ہے وہ اپنی ادا کرے، تو قضا نماز کا بہرحال اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی پھر کثرت سے نوافل کی طرف نہ جائے، یعنی جیسے دل کر رہا ہے کہ میں 50 نفل پڑھ لوں، 20 نفل پڑھ لوں رات کے وقت یا کسی بھی ٹائم، جو مسنون نمازیں ہیں یا جن کا حدیث میں تذکرہ ہے جیسے تہجد کی نمازیں، اشراق و چاشتے ہیں، اسی طرح یہ سنت قبلیہ عصر کی ہیں یا عشاء کی ہیں جو حدیث میں باقاعدہ آئی ہیں، یعنی ان کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ مزید مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے مرغا امانت رکھا تو امانت رکھنے کے بعد دوران وہ مر گیا، اب اس کے جو ہے پیسے وغیرہ کون دے گا؟ دینا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مرغا امانت کیسے رکھا ہی چلیں، رکھا ہوگا کسی طرح، مرغا پکڑا کے چلے گئے ہوں گے، پڑوسی کہیں جا رہے ہیں تو یہ ہمارا مرغا رکھ لو۔ جی دیکھیں، امانت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور اسی طرح جس طرح آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی خیانت یا کوتاہی جو ہے وہ ہرگز نہیں برتنی چاہیے، اور امانتوں کی حفاظت کرنا اور انہیں واپس لوٹانا یہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مبارک وہ صفت تھی کہ جس کے اوپر کفار مکہ کو بھی جو ہے وہ ناز تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہہ کر پکارتے تھے، اگرچہ بقیہ باتوں سے انہیں دین اسلام کی تعلیمات سے اختلاف تھا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، آپ کے پاس جو بھی امانت رکھوائی جائے آپ اسے ادا کرتے ہیں، تو یوں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ مگر جہاں ایک طرف یہ حکم ہے وہیں دوسری طرف امین جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اس کے پاس بھی ہے کہ اگر اس نے کوئی بھی خیانت نہیں کی، اس چیز کی حفاظت میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی، اب وہ چیز ناگہانی طور پر جو ہے وہ ضائع ہو گئی، نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی، مر گیا، تو ایسی صورت میں امین کے اوپر کوئی تاوان لازم نہیں ہوتا، یعنی جس کو امانت پکڑائی گئی ہے تو ایسی صورت میں اس سے تاوان کا تقاضا کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اس چیز کے اندر اختلاف ہو جائے کہ جناب نہیں تم نے حفاظت درست طریقے سے کی یا نہیں کی، وہ پھر ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جب آپ کو اس بات پر اعتماد ہے کہ یار اس شخص نے خود نہیں مارا، وہ چیز ایک جو ہے وہ مر گئی ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر بہرحال اس کے اوپر تاوان لازم نہیں۔ اچھا مرغا کیسے مر سکتا ہے؟ اس پہ کچھ، یا تو بلی کوئی ایسا پکڑے اس کو، یا ویسے ہی ٹھنڈ ہے آج کل، اور ٹھنڈ کی وجہ سے اب اپنی طرف سے اس نے کر لیا جو بھی انہوں نے کرنا تھا، تو وہ اس کو رکھ لیا، اب ٹھنڈ کی وجہ سے ویسے ہی مر گیا کوئی بھی، تو اس میں کوئی ایک کہا جائے گا کس نے کوتاہی برتی؟ وہی کہ یعنی اس نے جانور کو جس طریقے سے حفاظت کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا ویسا رکھا، اور اب وہ مر گیا تو اس کے اوپر تاوان نہیں ہے، اور ایک یہ کہ اس نے سوچا کہ بھائی جناب جن ایسی چھوڑ، اب اس کا مالک اگر اس کو ہیٹر پہ لے کے بیٹھا ہوتا تھا بالفرض، اس کو آگ جلا کے اس کے پاس لے کے بیٹھتا تھا بھی اس کو تپش لگے، یہ نہیں بیٹھا یا اس کا، لیکن عام طور پہ ویسے مرغوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کچھ نہ کچھ جرسیاں پہناتے ہیں، کچھ جرسی پہناتے ہیں، یا کم سے کم اس کا جو یہ تو مالک کی ذمہ داری کہ جب دیکھے، ہاں جب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دے کر بھی جائے، اہتمام کر کے دیکھ رہے، یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کا اہتمام کرے، تو بالکل ان باتوں کا خود اٹھا کر وہ کہیں جھونک دے، بلیوں کو ڈال دے کہیں، یا جو ہے وہ کھلا باہر ہی چھوڑ کے جو ہے وہ سو گیا غفلت کی وجہ سے اس نے دیکھا ہی نہیں، تو پھر ایسی صورت میں جہاں کوتاہی ہوگی وہاں تاوان لازم ہوگا۔ تو یہ امانت پکڑنے والوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم نے امانت پکڑی اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے جی میں نے تو یہاں رکھے تھے بس صحیح ہے، اور اچھا کچھ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں بھی یہی کرتے ہیں۔ اچھا اپنی چیزوں میں بھی اگر کوتاہی برت رہا ہے کوئی آدمی کہ بھئی میں بائک لاتا ہوں میں تو ایسی کھڑی کر دیتا ہوں، میں سے اس کو کبھی نہیں تالا لگایا، نہ میں نے کچھ یوں کیا، اب آپ کی بائک کیسی ہے پتہ نہیں، اس کو کوئی اٹھانے والا بھی پچھتا ہے کہ بعد میں اس کو میں لے کے آج کہاں جاؤں گا، اب کسی اور کی بائک یہ لے کر آ گیا یا کچھ بھی کر کے، تو یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی چونکہ چیز کی حفاظت اس طرح لاپرواہی سے ہی رکھ دیتا ہوں، حفاظت نہیں کرتا، تو میں نے اس کی بھی یہاں ایسے ہی رکھ دی، اس کی چلے گی، میرا کیا قصور اس میں؟ عام طور پر جس طرح اس چیز کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے
وہی حفاظت اس کے ذمے لازم ہے. تو اگر یہ اپنی چیزوں میں لاپرواہی برتتا ہے تو اسے نہیں دیکھا جائے گا. عام طور پر دیکھا جائے گا کہ بھئی اس چیز کی حفاظت کے لیے کیا اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس شخص نے جس کے پاس امانت رکھوائی گئی وہی اہتمام کیا یا نہیں کیا, تو پھر اس کے اوپر دار و مدار ہوگا اور اس کے مطابق حکم ہوگا. ٹھیک جی. میرا نام محمد فاروق قادری ہے اور میرا واش کا کام ہے. واش سے مراد دھوبی کا کام. لوگوں کے گھروں سے کپڑے آتے ہیں مفتی صاحب, اور ہم بھی لینے جاتے ہیں. اب ہمیں پتہ ہی نہیں کپڑے کون سے ناپاک ہیں کون سے نہیں ہیں. وہ ہم لا کے مشین میں واش کرتے ہیں. واش کرنے کے بعد ان کی ناپاکی ختم ہو جاتی ہے یا نہیں. چلیں جی. دیکھیں, واش کے کام کے اندر جیسے ہمارے ہاں تو عموماً نہیں ہوتا, لیکن میں نے بیرون ملک میں دیکھا ہے کہ وہاں پر جو آٹومیٹک واشنگ مشین ہوتی ہیں وہی انہوں نے دکان پر جو ہے وہ 4-5 رکھی ہوئی ہیں, اور آنے والوں نے کپڑے دیے, انہوں نے اسی واشنگ مشین کے اندر ڈالے اور وہ واش کر کے 2 گھنٹے کے بعد بھئی آپ لے جائیے گا. صحیح. اس طرح کا بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں عموماً ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو کپڑے اس طرح دھوبی اٹھاتے ہیں, باقاعدہ دھوبی گھاٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ کپڑے دھوئے جاتے ہیں بڑے پیمانے کے اوپر, بڑے پیمانے پر, اور بہت بڑی بڑی مشینیں بھی جو ہے وہ اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں, اور پانی بھی کثیر پانی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. یعنی سمجھے کہ شاید ٹینکر بھر پانی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہوگا. اور اس پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے کوئی 10 سال کے پہلے جو ہے وہ باقاعدہ دارالفتہ اہل سنت کے بعض احباب نے وزٹ بھی کیا تھا اس طرح کے جو واشنگ کے مختلف دھوبی گھاٹ تھے ان کا, اور اس میں انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا تھا کہ یہ بڑی مشینوں میں بہت سارا پانی ڈال کر جو ہے وہ باقاعدہ یہ واش کیے جاتے ہیں. تو اس طریقہ کار کو دیکھنے کے بعد یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس میں اتنا پانی ڈالا جاتا ہے کہ بالکل غالب گمان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو کپڑا نجس بھی تھا وہ پانی جو ہے وہ نجاست کو بہا کر لے گیا, اور وہ ایک بار نہیں شاید 1 سے زائد بار جو ہے وہ پانی بہایا جاتا ہے. تو بالکل ایسا ہی اگر ہوتا ہے, اور آج بھی امید ہے کہ ایسا ہی صورتحال ہوگی, تو بالکل وہ کپڑے جو ناپاک تھے وہ پاک ہو جائیں گے, کہ بہت سارا پانی ڈالنے سے جب غالب گمان ہو جاتا ہے کہ نجاست زائل ہو گئی ہوگی تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے, جبکہ کپڑے کے اوپر نجاست کا کوئی اثر وغیرہ باقی نہ رہے. البتہ چاہیے یہ فیملیز کو, گھر والوں کو, کہ ناپاک کپڑوں کو پاک کر کے ہی دھوبی کو دیں, یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے. باقی اس کے علاوہ بھی اگر دیا اور اس طرح بڑے سسٹم کے اندر دھل کر کپڑے آ رہے ہیں اور واپسی پر کپڑے پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تو اسے پاک ہی شمار کیا جائے گا. آٹو سسٹم کے تحت جو مشینیں ہیں تو اس میں ڈالا اور نکال لیا, اس میں بھی دیکھیں واشنگ مشین نارمل, اگر واشنگ مشین کی ہم بات کریں, واشنگ مشین 2 طرح کی آٹومیٹک ہوتی ہیں, ایک سیمی آٹومیٹک ہوتی ہے, ایک فلی آٹومیٹک واشنگ مشین ہوتی ہے. سیمی جو ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پانی ایک بار لے کر آپ نے کپڑے گھمائے, اب اس کے بعد خواتین جو ہے وہ اس میں سے کپڑے خود ہی نکال کے نچوڑ کے رکھ دیتی ہیں, پھر اسی پانی میں صرف والے پانی میں دوسرے کپڑے ڈال دیتی ہیں, یعنی وہ نکالتی نہیں ہے, وہ پانی ہٹاتے ہیں, وہ مشین پانی بھی نہیں نکالتی. تو یہ اس طریقے کار کے مطابق جب کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو وہ تو سارے کپڑے ہی ناپاک ہو جائیں گے. ایک کپڑا بھی اگر آپ نے ناپاک ڈال دیا تو وہ بقیہ کپڑوں کو بھی ناپاک کر دے گا, کیونکہ وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. جو فلی آٹومیٹک واشنگ مشین ہے وہ تقریباً 3 مرتبہ پانی لیتی ہے. صحیح. پہلی مرتبہ پانی لے کر پھر وہ نچوڑتی ہے کپڑوں کو, اور کپڑے اتنے نچوڑ جاتے ہیں کہ آپ اگر اٹھا کر اس کو اپنے ہاتھ سے نچوڑیں گے تو پانی نہیں نکلے گا. وہ اسی طرح مزید 2 مرتبہ اور پانی لے کر اس طرح نچوڑتی ہے. تو جب وہ تینوں مرتبہ نچوڑ دیتی ہے تو جو پاک کرنے کا طریقہ ہے وہ 2 طریقے بھی ہے. ایک طریقہ یعنی اور بھی مختلف چیزوں کے مختلف طریقے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ ہم کپڑوں کی بات کریں تو 2 طریقے ہیں پاک کرنے کے. ایک یہ کہ 3 مرتبہ دھوئیں اور تینوں مرتبہ نچوڑیں. صحیح. تو اس طرح کپڑا پاک ہو جائے گا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پانی اس کے اوپر اتنا بہائیں کہ غالب گمان ہو جائے کہ نجاست جو ہے وہ بہا کر لے گیا, تو وہ جاری پانی اگر ہوگا تو اس سے بھی پاک ہو جائے گا. تو یہ جو پہلا طریقہ ہے 3 بار نچوڑنے والا, اس کے اوپر وہ مشین پراپر جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو اس طرح فلی آٹومیٹک واشنگ مشین میں اگر آپ یہ آپشن یہ والا استعمال کریں, اس میں بعض آپشن ایسے بھی ہیں جن کے اندر وہ 1 ٹائم پانی بھی جو ہے وہ لیتی ہے. صحیح. لیکن اگر آپ آپشن یہ والا استعمال کریں گے تو پھر ایسی صورت کے اندر جب 3 مرتبہ پانی لے کے 3 مرتبہ پانی وہ نکال لے گی اور تینوں مرتبہ نچوڑے گی تو اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے. وہ عموماً اس میں ویسے بھی پون گھنٹہ لگ جاتا ہے, یعنی 40 منٹ 45 منٹ لگتے ہیں, اور 1 ٹائم والے میں 15 منٹ کا یا کوئی اتنا کم میں جو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ اور
اور بہتر صورت تو یہی ہے کہ جب آپ اس طرح مکس کر کے یا اس طرح اپنے دھونے تو آپ پہلے اگر کوئی متعین کپڑے ہیں کہ یہ 2-3 کپڑے ایسے ہیں کہ ناپاک ہے تو اس کو الگ سے پہلے پاک کر لیجیے. جی بالکل کرنا یہی چاہیے. اس مشین کے اندر بھی بہتر یہی ہے کہ آپ کے 6 کپڑے پاک ہیں, آپ اس کے اندر جو ہے وہ پہلے ایک کپڑا ناپاک ڈال کے بقیہ 6 کو بھی جو ہے وہ ناپاک کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد پاک کا پروسیس گھما رہے ہیں, تو وہ نہیں کرنا چاہیے. آپ اس ایک کپڑے کو جو ہے وہ پاک کر لیں, یا پھر ناپاک کپڑوں کا چکر ہی جو ہے وہ الگ جو ہے وہ آپ اس مشین کے اندر چلا لیں. ٹھیک جی. مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ بھائی اگر بہنوں کی شادی کروائے تو بھائی وراثت میں سے بہنوں کا حق لے سکتا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دے, جزاک اللہ خیرہ. جی بہنوں کے لیے تو یہی کہا جاتا ہے شادی کرا دی نا, بہت کچھ کر لیا. جی تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں شادی وراثت کا حصہ خود بخود نہیں بنے گی. شادی کرانا کئی اعتبار سے بھائیوں پر والد کے بعد وہی جو ہے وہ ولی ہوتے ہیں بہنوں کے, تو ان کے اوپر شرعاً لازم بھی ہوتی ہے. البتہ ایک تو یہ بنیادی طور پر نکاح کر دینا, رخصتی کر دینا, پھر بہت سارے ہمارے یہاں لوازمات ہوتے ہیں جہیز کے یا جناب دعوتوں کے یا اور دیگر اہتمامات کے, اس کو جتنا وسیع کرنا چاہیں وہ وسیع ہوتے چلے آئیں گے, اور جتنا کم سے کم کرنا چاہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے. ہر علاقے کے اعتبار سے اور دیگر لوگوں کے اعتبار سے, خاندانوں کے اعتبار سے یہ چیز مختلف ہوتی ہے. شرعی اعتبار سے آپ جب تک بہنوں سے پہلے سے یہ بات طے نہ کر لیں کہ بھئی یہ شادی ہو رہی ہے, اس شادی میں اتنا خرچہ ہو رہا ہے, کیا اتنا ہی کرنا ہے پہلے آپ بتا دیں, یا اس سے کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے. جو بھی خرچہ ہوگا وہ آپ کے حصے میں سے جو ہے وہ ہم دیں گے, اپنے پاس سے ہم نہیں دیں گے. اور بہنیں اس چیز کے اوپر راضی ہو جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے, میری شادی میں اگر جناب 10 لاکھ لگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, میرا حصہ جو بھی بنتا ہے اس میں سے آپ یہ کاٹ کے بقیہ حصہ مجھے دے دیجئے گا. تو یوں تو اگر کیا کسی نے تو ایسی صورت میں جب بھی تقسیم ہوگی تو اس تقسیم میں سے بہن کے حصے میں جتنے پیسے خرچ ہو گئے تھے وہ مائنس ہو جائیں گے اور بقیہ اس کو ادا کر دیے جائیں گے. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. بھائی اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم کر رہے ہیں, بہنیں یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ احسان کر رہے ہیں, یعنی سلوک کر رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے بہنوں کی شادی کرنا, تو یہ اپنے مال سے جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور جب وراثت کا موقع آتا ہے تو اس وقت بھائی جو ہے وہ جتا رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر اخراجات کے اندر بھی بسا اوقات یہ اخراجات انہوں نے خود ہی بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں اس شادی کے. جی ہاں, اس عورت کو تو کوئی تعلق نہیں کہ کیا خرچہ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ مل رہا ہے. بھئی ایک ہے کہ اس کو زیور آپ نے چڑھا دیا, وہ تو نارمل کہے گا اتنا بھی کر دو, تو یہ بھائی نہیں مانیں گے, گھر والے نہیں مانیں گے, یا والدہ جو ہے وہ کہیں گے نہیں جناب جو ہے وہ 1000 براتیوں سے کم میں تو ہونی نہیں ہے شادی, حالانکہ اس کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو لہٰذا عمومی طور پر جس طرح کیا جاتا ہے یہ وراثت میں سے مائنس نہیں ہو سکتا. پہلے خرچہ بھی طے ہو اور وراثت میں سے ادائیگی بھی ابتداءً پیشگی طور پر طے ہو تو پھر وہ مائنس ہو سکتی. اچھا مال بھی وراثت بنا ہوا ہو, جی والد ابھی زندہ ہیں بالفرض کسی کے, جی, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی سے ہی یہ سارا کچھ ہو جائے اور اس کا بعد میں خرچہ مائنس ہوتا, اب تو وہ مالک ہی نہیں بنی, اس کی تو اجازت کیسے دے گی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ کئی جگہوں پر یہ کہ والد بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ بھائی سوچ رہے ہیں, ایک طرف والد یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بچیوں کی شادی کر دی ہے نا تو اب ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں دینا. یہ بڑا عجیب معاملہ نہیں ہے کہ شادی صرف بچیوں کی تھوڑی ہے, بچوں کی بھی تو ہو رہی ہے, بیٹوں کی بھی تو ہو رہی ہے. اور کئی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اگرچہ جہیز کے اعتبار سے خرچہ ایک طرح کا بیٹیوں کی شادی میں کچھ زیادہ ہوتا ہے, لیکن بیٹوں کی شادی میں بھی آج کل خرچہ کم نہیں ہوتا. جی ہاں, بلکہ بیٹے والوں کو زیادہ اپنے بیٹوں پر ناز ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر اور جناب جو فضول خرچی کر کے زیادہ اخراجات جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر وہ بیٹوں پر خرچ کیے ہوئے کو جو ہے وہ شمار نہیں کرتے اور بیٹیوں کے اوپر کرتے ہیں. تو یہ والدین کا اس طرح کرنا, والد کا اس طرح کرنا, یہ بھی ان کی جانب سے ناانصافی ہے جو کہ درست نہیں ہے. بیٹے اور بیٹیوں کے اندر برابری رکھنی چاہیے. زندگی کے اندر جب آپ تقسیم کر رہے ہیں تو اس کے اندر جس طرح آپ بیٹوں کی شادیاں کر رہے ہیں, بیٹی کی کر رہے ہیں, تو بیٹے کی بھی آپ نے جو ہے وہ کی ہے. اور باقی جو وراثت کے احکام ہیں انتقال کے بعد, وہ جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے گا. زندگی میں آپ دینا چاہتے ہیں تو اس سے متعلق شرعی رہنمائی لے کر بیٹیوں کو بھی ان کا حصہ دینا ہی ہوگا. ٹھیک. بہرحال ناظرین کرام اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے, اور بیٹیوں کو, بلکہ بیٹیوں سے یوں اجازت ہی لینا یہ خود ایک معیوب ہوتا ہے. کفیل صاحب آپ بیٹیوں کو کہیں کہ ہم آپ کو دیں گے لیکن آپ کے حصے سے ہم کاٹ لیں گے. اچھا بعض اوقات بیٹی کے ساتھ بیٹے کی شادی بھی, بھائی کی بھی شادی ہو رہی ہے, جی
کچھ خاندان والے ہیں وہ اگر یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اب جیسے والد کی حیاتی میں 2 کی شادیاں ہو چکی تھی، 3 کی باقی ہیں، والد صاحب فات پا گئے، اب کچھ پیسہ تو ہے، اماؤنٹ ہے جو بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو ایک میجر اخراجات ہیں اور فیملی پر جو اخراجات ہیں وہ ہم اس کو مائنس کر دیتے ہیں. اب شادی پر اگر بہن بھائی کی شادی ہے تو اس پر ہمارا 15 لاکھ خرچ ہو گیا، 20 لاکھ خرچ ہونا ہے، اس کے بعد ایک بیٹے کی شادی ہے تو 10 لاکھ روپے اس پہ ہونا ہے، تو یوں کر کے تو وہ اصل اماؤنٹ میں سے یعنی 3-4 کروڑ بالفرض ہے، 2 کروڑ ہے، تو وہ یہ چیزیں مائنس کر دیتے ہیں، اس کے بعد بقیہ بٹوارا کرتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ دیگر تمام ورثہ دیکھیں عاقل بالغ ہیں، ان کی باہمی رضامندی سے ایسا ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، مگر اس کے اندر بھی انصاف ہی کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بیٹی کو 5 لاکھ دے دیے اور بیٹے کو دوسری جگہ پر جو ہے وہ آپ نے 20 لاکھ روپے جو ہے وہ دے دیے. تو ایسے مواقع پورا خرچہ ہی نکال رہے ہیں، یعنی کسی بیٹی کو نہ بیٹے کو دے رہے ہیں، یعنی جو کچھ ہماری شادیوں میں خرچے ہوں گے وہ ہم ٹوٹل سے مائنس کریں گے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ سب تقسیم کریں گے، وہ باقاعدہ تقسیم ہی کرتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو شادیوں کا خرچہ ہے نا بھائی، اب میں 30 لاکھ نکال لیا لیکن اس 30 میں سے 5 لاکھ کی بیٹی کی کر دی اور 25 لاکھ ایک بیٹے کی شادی پہ لگا دی. یہ والی ناانصافی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس میں بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو بیوہ ہوتی ہے یعنی بچوں کی ماں ہوتی ہے، ان کی جانب سے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، دارالفتہ میں بھی مسائل آتے ہیں، تو ماؤں کا بسا اوقات ایسے معاملات کے اندر رجحان جو ہے نا وہ بیٹوں کی جانب زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بیٹوں کے معاملات کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ناانصافی کر بیٹھتی ہیں ان کی پیار یا محبت کے اندر. تو لہٰذا ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جی مزید سوال. شاہد پتلا سے بول رہا ہوں. یہ مسجد میں کوئی جب بھکاری آتے ہیں سلام پھرتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. کوئی کہتا ہے میری بچی کی شادی ہے، کوئی کہتا ہے میرے گھر والے بیمار ہیں، میرے گھر میں آتا نہیں ہے. کیا ان کو یہ صدقہ خیرات وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جی مسجد کے اندر مانگ رہے ہیں، سلام کرتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں، اور جو عذر انہوں نے بیان کی ہے کچھ یوں ہے کچھ اور زیادہ بھی کرتے ہیں. جی دیکھیے، مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا منع ہے. مساجد ان کاموں کے لیے نہیں ہیں، عبادت کے لیے ہیں. تو مساجد میں یوں سوال ہرگز کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ جو اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں اس میں اس کے علاوہ دیگر نمازیوں کی نماز میں بھی خلل واقع ہوتا ہے. ایسے لوگ سلام کے فوراً بعد کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ مسبوق نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان کا یہ عمل بالکل درست نہیں ہے اور ایسوں کو ہرگز نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آپ دیں گے تو ان کی یہ عادت بنی رہے گی اور وہ مانگتے رہیں گے. آپ دینے سے باز آ جائیں گے تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یار مسجد میں جا کے اعلان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں کوئی دیتا نہیں. تو اس طرح وہ اپنی اس بری عادت سے جو ہے وہ باز آئیں گے. ہاں کسی نے اعلان یوں مسجد میں نہیں کیا، مسجد کے باہر کوئی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ مستحق ہے، تو بالکل اسے آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور کئی آپ کے ایسے سوالات ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہم یہ ایک سیشن تو ہوتا ہے مگر اس میں کئی درپیش سوالات رہ بھی جاتے ہیں. کئی سوالوں کے بعد مزید ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں. تو دارالتعلیم سنت کے یہ نمبرز اپنے پاس رکھیے. دارالتعلیم سنت کی ویب سائٹ پر بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں اور یہ نمبر بطور خاص فون پر بھی پوچھ سکتے ہیں. اور جن شہروں میں باقاعدہ دارالتعلیم سنت موجود ہیں، آپ کو جو وراثت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی ہیں تو اس کے حوالے سے باقاعدہ فتویٰ لیں تاکہ وہ آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے خاندان والوں کو بھی دکھائیں، اور ورثہ میں بھی کسی کی طرح کی کوئی ایسی بدمزگی بھی نہیں ہوگی، نہ اختلاف پیدا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.